اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہ نہیں رہا تھا، لیکن کچھ دوستوں نے کہا مجھے کہ اس پہ بات بتائیں کہ کیا آپ کا کیا اس پہ رائے ہے۔ میں نے کہا میرا تو آپ لوگوں کو واضح ہو جانا چاہیے کہ میرا کیا موقف ہے، کیا میرا ہدف ہے، اور کیا میں سمجھتا ہوں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ وہ کریں تاکہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا دوسرے انداز میں سمجھ لیں، اور وہ ہے آج کل بڑا لوگ لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا کوئی جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں، اور عجیب سی بات ہے کہ آج کل کے نوجوان جب مشکل الفاظ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑی کام کی بات ہے، اور پھر اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کا بنیاد کیا ہے، اس کی کیا یہ امت مسلمہ کے لیے اہم بھی ہے یا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس پر غور، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے کام جو پیسہ کمانا ہے، شادیاں کرنی ہیں، موبائل خریدنے ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، میچ دیکھنے ہیں اور پارٹیاں کرنی ہیں، یہ سب ہم نے خود کرنا ہے، اور کمائیاں کرنی ہیں، اور کس جگہ زیادہ پیسے اور زیادہ تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا ہم نے خود سوچنا ہے، کرنا بھی ہے۔ لیکن جب مسئلہ آ جائے اسلام کا تو پھر ہم کوئی پہلے تو یہی نہیں پتا کہ جو ہم دفتر میں کام کر رہے ہیں یہ بھی دین ہی ہے، اور اگر آپ اس کو اللہ کے احکامات کے دائرے میں کریں گے تو وہ عبادت ہے، اور اگر آپ اللہ کی جو ہے نا احکامات کے دائرے سے بغاوت کر کے باہر نکل کر کریں گے تو وہ گناہ، اور بعض اوقات اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے معاملہ۔ بلکہ آج کل اکثر اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر چیز میں ایسے ہے مسلمان بھی، کیونکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، تو یہ تو مسلمان جب نکلتا ہے گھر میں رہتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ گھر میں رہنے کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، تو جب اس کو وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ہے، اور جب وہ بازار میں جاتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ یہاں بازار میں آنے کا اللہ کا کیا حکم ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ احکامات ہیں۔ پھر جب وہ اپنی دکان کھولتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے، تو پھر پوچھتا ہے کہ دکان کے اندر اللہ کے میرے لیے کیا احکامات ہیں، پھر اس کا پتہ کرتا ہے، پھر اس کے مناسبت سے سارا کچھ چلاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا چلتے پھرتے، اٹھتے لیٹتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے، کہ ان کی کوئی قدم جو ہے نا وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، ہر قدم پہ وہ سوچتے ہیں۔ اور پھر وہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بھی کیا کرتے ہیں، جب وہ کمائی کر لیتے ہیں تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم تو کما رہے ہیں، لیکن روہنگیا کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اور کشمیر میں لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، تو یہ میری غور و فکر کرتا ہے پھر وہ کہ یہ ایسا آخر کیا کیوں ہے ایسا۔
اگر ہم مسلمان حق پر ہیں تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم کہاں سے غلطی کر رہے ہیں؟ پھر وہ سوچتا ہے، پھر جب وہ سوچتا ہے تو اسے معلومات ملتی ہیں، وہ پھر قرآن پھر اللہ کے کلام کی طرف آتا ہے، پھر وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قتال فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اپنے ملک میں نظام اسلام نافذ نہیں کیا، تو قتال فی سبیل اللہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ تو قتال فی سبیل الشیطان ہی کریں گے آپ، کیونکہ جب آپ شیطانی نظام آپ نے نافذ کیا ہوا ہے تو آگے کسی سے لڑیں گے تو وہ اسی کے لڑیں گے، آپ وہاں اسلام تو نافذ نہیں کریں گے، کیونکہ جس میں کسی کا حکم نہیں چل رہا، آپ کا حکم چل رہا ہے، وہاں وہ کفر کا نظام نافذ ہو تو آگے کیا کریں گے؟ تو وہ تو قتال فی سبیل الشیطان ہے۔ تو وہ ساری چیزیں پتہ کرے گا، پھر اس مناسبت سے پھر وہ کہے گا یار میرے 100 روپے کما رہا ہوں تو اس میں سے 30 میں فنڈ رکھتے ہیں اور سارے مل کر اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور جناب ٹریننگ کرتے ہیں اور اسلحہ خریدتے ہیں اور جا کے کشمیر میں کی جو ہے نا بدلہ لیتے ہیں، اس سے پہلے یہاں پہ اپنا دین نافذ کرتے ہیں اور پھر جا کے جو ہے نا ان سے بردازماں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی ہے کہ وہ پھر کائنات پہ غور کرے گا، اپنے جسم پہ غور کرے گا، جب وہ غور کرے گا تو اس کے ایسے ایسے راز پتہ چلیں گے جس سے رب کریم کی ہونے کا ثبوت ملے گا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل اس طرح جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی آپ کو ڈنڈا مار رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ جب ڈنڈا آپ کو لگ رہا ہو تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے ڈنڈا آپ کو خود لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یقیناً آپ سوچیں گے کوئی نہ کوئی پردے کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ جا سکیں گے تو وہ یہاں سے کوئی ضرور نکلے گا، ٹھیک ہے، جو آپ کو مار رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اور اس طرح نظام جو چل رہا ہے تو اس کا بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے، لیکن اس پردے کے پیچھے ہم پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود جو ہے نا اس کے حوالے سے، یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود، یہ جو مشکل الفاظ یہ اکٹھے کر کے جو ہے نا قوم کو کسی نئے مخمصے میں کا شکار کرتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیک ہے اور میں اس بارے میں اپنا دو ٹوک موقف یہ دے رہا ہوں جو اکثر میں دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ پہلے تھی تو کیسی تھی، تو پھر بعد میں ایسی ہوگی، پھر بعد میں ایسی، اور آپ اپنے جو ہے نا چرسیوں کی طرح جو ہے نا وہ اپنے چھت گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا اور اپنی مسجد میں بیٹھ کے جو ہے نا آپ اللہ کی ذات کے بارے میں تصورات قائم کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، پھر ایسے ہوتے ہیں، پھر ایسے خواہ مخواہ اپنی طرف سے، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اوپر جاتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اپنی چھت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اپنی چھت کو، وہ تو بہت اوپر تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا ان کا سینس ہوتا نا تو 400 سال سے مسلمان جو ضلالت کی طرف جا رہے ہیں نا اور زوال کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اسی وقت ان کو روک دیتے ہیں اگر ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، وہ تو بہت آگے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح آپ اپنے منہ میں ایک نوالا جو ہے نا لے کے کھاتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے تو 4 نوالے منہ میں اکٹھے ڈال لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ساری یہ تحت الشہود اور ایسے میں نام لے رہا ہوں ایسے مشکل اور کشف الوجود اور کشف المجبور اور بس نام مشکل اکٹھے کر کے تو لوگوں کو بیوقوف بنائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا یہ بالکل اس طرح جیسے ایک بندہ 4 نوالوں سے زیادہ اپنے منہ میں اکٹھے لے نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا اس کو، اور وہ سامنے کہے یہ سامنے بحری جہاز کھڑا ہے نا، یہ میں اس کو سارا جو ہے نا ابھی کھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر حقیقت میں یہ کھائے گا تو وہ اس کے 3 فٹ لوہے کا جو پائپ ہے نا اس میں کہیں لگا ہوگا وہ بھی کھا کے مر جائے گا، یہ پورے جہاز تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں نہیں کھائے گا، باتوں میں کھائے گا تو پھر چرسیوں کی طرح اور دھوکے بازوں کی طرح اور فراڈیوں کی طرح جو ہے نا کہے گا جو ہے نا تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں نے تو کھا لیا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو جب مجھے نظر نہیں آ رہا تو مجھے بتا کیوں رہا ہے؟ تو پھر پتہ نہیں کوئی چیز بات باقی رہ نہیں جاتی، اللہ کی ساری کائنات تو سامنے نظر آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر کوئی اور ان کو مطلب ہے کہ کوئی اور چلا رہا ہے تو پھر وہ سامنے لے آئیں، تو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس ذات کو مانتے ہیں جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یعنی بالکل اسی طرح جو پردے کے پیچھے سے آپ کو ڈنڈا مار رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ پتہ دیتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ اب ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، اسی طرح کہ ہم بحری جہاز نہیں کھا سکتے، ہماری یہ صلاحیت اب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل اس طرح کی سے باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، بجائے ایسے کہ پورا بحری جہاز
کھانے کی دعویٰ کریں اور پھر کھانا سے اگر پھر جھوٹ بولنے لگیں کہ آپ جب نہیں تھے تو میں نے کھا لیا تھا، یا آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، میں نے کھا لیا تھا، میں نے خواب میں سوتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھا لیا تھا، وہ تمہیں پتہ نہیں چل رہا لیکن میں کھا چکا ہوں اس کو، یہ باتیں کرنے کی بجائے اگر یہ آرام سے جو ہے نا اپنی ایک ایک نوالہ کھا کے اپنی روٹی پوری کریں اور پھر یہ سوچیں کہ پذیر کیوں ہے، اس کی طرف دھیان دینا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ وہ یہ مشکل الفاظ جو ہے نا وہ نکال کے جو ہے نا وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اصل کو دیکھ کر، اللہ کی جو ہے نا اصل باتیں دیکھ کر، تو یہ جناب یہ اپنے ڈرامے بنا رہے ہیں، یہاں پہ نقل بنا رہے ہیں جیسے، ٹھیک ہے نا، کیمیکل کا دودھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اصل دودھ کو دیکھ کر، تاکہ لوگ کہیں گے وہ بھی سفید ہے تو یہ بھی سفید ہے، اس طرح لمبی لمبی باتیں چوڑی بات کریں گے تو اس طرح ثابت کریں گے کہ جو جعلی دودھ ہے یہ بھی اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی کام نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو اصل چیز سے ہٹا کر اس مخمصوں میں مختلف مخمصوں میں گرا کے سیاستدانوں نے اپنی ڈگڈگیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور بدروں کی طرح ہمیں نچا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی ڈگڈگیاں اٹھائی ہوئی ہمیں نچا رہے ہیں، اور وہ دوسرے جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو بیچ کے جناب کسی ایک گروہ کو جو ہے نا چونڈیاں مارتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جب وہ پرووک ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ مار کے تو اپنی پروموشنیں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر جب وہ اس کے پیچھے والے ہوتے ہیں کچھ 1 مہینہ 2 مہینے کچھ نہیں ہوتا، 4 مہینے سال نہیں ہوتا، پھر جناب وہاں سے راہ اور مساد اور وہ پھر ظاہر بات ہے جب وہ پیچھے سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کی غم میں نڈال ہوتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ لڑو، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کا فساد کون بنتا ہے؟ فساد یہ بنتے ہیں جو پہلے شروع کرتے ہیں، چنڈیاں مارتے ہیں لوگوں کو خواہ مخواہ، مسائل پیدا کرتے ہیں جو، ٹھیک ہے۔ پھر یہی جناب ہر شہر میں جو ہے نا چرس بیچنے ہو گئے، وہ دھندا کرنے کے جو ہے نا اڈے بنے ہوئے ہیں، اور یہ جناب جب باہر اپنی پروموشن کروانی ہوتی ہے تو آدھا کلو جناب چرس پکڑ لی تو اس پہ جناب پروموشن کر دی اس کی، ٹھیک ہے، اور وہ اڈے اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ ایسے سارے ڈرامے سب ہم نے بیوقوف بنا رہے ہیں، اتنے یہ افلاطون ہوتے تو کشمیر ابھی تک ہمارے پاس ہوتا، ٹھیک ہے، گرمی جاتا ہی نہ بلکہ، ٹھیک ہے، اور اس میں ملک میں اسلام نافذ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہمارے تزکیہ ہوتے ہیں، یہ سب تزکیہ نہیں ہے، یہ سب چسکیہ ہے، یہ سب چسکیہ ہے، یہ بکروں کی چسکیہ ہے، یہ پیر دبانے کی چسکیے ہیں، یہ جو ہے نا بادشاہ بننے کے جناب ادھر یہ ان کے تزکیے ہوتے ہیں نا، تو یہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جہاد کے لیے نکل جائے تو اسلام ان کے بغیر مر جائے گا اگر یہ وہاں پہ شہید ہو گئے؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اور یہ جنہوں کے تزکیے کے ان کو بھی ساتھ نکالیں تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ تزکیہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ جناب رویہ کے مسلمانوں کو بھی آزاد کر دیتی ہے، اور وہ جناب افغانستان کو بھی آزاد کر دیتی ہے، وہ جناب عراق والوں کو بھی آزاد کر دیتی ہے، وہ فلسطین کو بھی آزاد کر دیتی ہے، یہ کشمیر کو بھی آزاد کر دیتی ہے۔ پھر ہمیں تزکیہ کا وہ نا، یہ کون سا تزکیہ ہے کہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے اور تم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ کون سا نظام ہے؟ اور مشکل الفاظوں میں لوگوں کو الجھا رہے ہو، ڈکشنری سے جتنا مشکل لفظ ہے وہ تم نکال کے باہر لے آتے ہو اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو اس سے۔ تیار کھانا مل رہا ہے تو شکر کرو، تو مسلمان کی مشکلوں کے لیے سوچو، بجائے کہ تم یہ قوم کو مزید بدو بنانے کے لیے جو ہے نا تم نئے ڈنگ تماشے کھڑے کرو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بحری ذات منہ میں نہ لو، منہ تمہارا اتنا بڑا نہیں ہے، ہاں ہر جگہ سے نکل کے باہر آ جائے گا، اس کا پائپ بھی نکل جائے گا۔ اصل کام کی طرف آؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ گڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر دفتر میں ہے، یہ بات کر۔ یہ نہ کر لوگوں کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہوا ہے مشکل الفاظ سننے کا، غور نہیں کرتے اس پہ۔ اور عجیب سی باتیں، حیرانی ہوتی ہے مجھے، دنیا مسلمانوں کا حال کیا ہوا ہے، یہ مجھے یہاں پہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ان کو، اور یہ مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں بات، ہم جب پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس تو اللہ سے پوچھ لیں گے، وہ سیکنڈوں میں ہمیں سب کچھ بتا دے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ پورے نظام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، بس بات ختم۔ تو اس لیے یہ کیا بات ہے؟ بس لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا،
یہ سال ایک مقامات میں ایک ہو گیا، ڈرامے بنا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے مقام. یہ میں کہتا ہوں یہ چھت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. چھت کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں نا تو ابھی کشمیر آزاد ہو جاتا. روزانہ اگر یہ 30 دفعہ اپنی چھت کو چھلانگے مارتے نا تو یہ کشمیر یہ خود نکل پڑتے. تماشے بنائے ہوئے ملک میں سارا کفر کا نظام ان کی وجہ سے نافذ ہوا. یہ آرام سے بیٹھ کے یار تماشے تزکیے کریں. کون سا تزکیہ کیا ہوا ہے انہوں نے؟ پورے مسجدوں میں ان کے موبائلوں کی جو ہے نا وہ گانے بجتے رہتے ہیں. یہ ہمیں تزکیے کرنے کی بات، یہ چسکیہ ہے. چسکیہ تزکیہ نہیں ہے، یہ چسکیہ ہے. اور اس چسکیہ سے قوم نکلے، ورنہ یہ حال یہ جو ہو رہا ہے دیکھ نہیں رہے. ساروں کے سارے جو ہے نا مسلمانوں کے سارے علاقے لوگ مسلمانوں سے چھن گئے ہیں. نظام اسلامی نظام چھن گئے اور برصغیر پاک و ہند کی جو ہے نا حکومت لے چلی گئی. بیت المقدس جانے کے قریب ہے. افغانستان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی انہوں نے. پورا جو ہے نا نارتھ پیسیفک، ساؤتھ پیسیفک اور جناب یہ ساؤتھ چائنا سی میں جو ہے نا امریکہ دندناتا پھرتا ہے اور ادھر تک آ جاتا ہے، ہمارے علاقے تک آ جاتا ہے. اور اس کے کتے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نئے ڈرامے بنا کے اس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنا ایسا تربیت نظام بنایا ہوا ہے کہ ان میں سے مزید جناب ان سے بھی بڑے ابلیس نکل رہے ہیں جن کو ناچنے اور گانے کے سوا کچھ نہیں آتا. ان کا جون صاحب کی ویڈیو اٹھاؤ، اس میں یا ناچ رہے ہوتے ہیں یا اس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح، جیسے مراسی ہیں. یہ چیز تو ہم صرف اور صرف جا کے جو ہے نا کسی نائی کی دکان پہ سنتے تھے. اب وہ انہوں نے جناب وہاں شروع کر دیے ہیں. یہ ایلومیناٹی کے کتے ہیں. ایک تو نہیں ہے ہمارے اوپر یہ قوم. ہوش میں آؤ بھائی، ہوش میں آؤ. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے. وہ عشق کہاں ہے؟ وہ عشق کے نام جیسے لیتے تو یہ جناب ناچنے لگ جاتے ہیں. ان کو فلموں والے عشق نظر آنے لگ جاتا ہے کہ وہ اس طرح ناچتے ہیں. پھر عشق وہ ہے جب حضرت خالد بن ولید میدان کارزار میں لڑتے تھے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ لڑتے تھے، جس طرح حضرت عمر نے 636 میں بیت المقدس فتح کیا تھا، جیسے جنگ بدر میں نکلے تھے، جیسے جنگ احد میں نکلے تھے. یہ عشق ہے. یہ کون سا عشق ہے کہ جیسے تمہارے دماغ میں سامنے عشق کا نام لیا جاتا ہے تو تم چومنے چاٹنا شروع ہو جاتے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے تم لوگوں کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ قدم چومنا اور فلانا چومنا اور یہ چاٹنا اور وہ چومنا، یہ جو قدم کو چھوڑے اقدامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں جو ہر قدم پہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر چلیں آپ. چومے چاٹی کے بعد جا کے پھر بیٹھ جاتے ہو اپنے اس میں اور ادھر مسلمان جل رہے ہوتے ہیں. اقدامات، قدم نہیں، اقدامات. جن اقدامات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم اٹھے تھے نا اس پہ آؤ، چما چاٹی پہ مت آؤ. یہ عشق ہے. وہ اقدامات اٹھاؤ ابھی دوبارہ، پھر وہی یہودی ہیں، پھر وہ نصارہ ہیں، وہی سب کچھ ہے. تم بدل گئے ہو، تم کتے بن گئے ہو، ہر وقت چما چاٹی کرتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور کام تمہارا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کے اوپر چلو. جو اقدامات انہوں نے اٹھائے، قدم چومنے کی باتیں نہ کرو زبانی وربلی، یہ چوم لیں گے تو وہ چوم لیں گے تو وہ چوم لیں گے. اقدامات اصل چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ اصل ہے، اس پہ آئیے. اور وہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر کے دکھانا اور کروانا اور اس کو نافذ کرنا. یہ تین چیزیں ہیں. اسی سے مخلوق جو ہے نا مخلوق کی غلامی سے کٹ کر اللہ کی بندگی میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور کفر سے ٹکراؤ کی طرف جائیں. حزب اللہ جو ہے نا، اور وہ جو ہے اللہ کے دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں سے ٹکراؤ کی صلاحیت رکھو اپنے، اس پہ اٹھو. یہ چھوڑو ان لوگوں کو، یہ مشکل الفاظ کو یہ بند کرو، یہ بلاک کر دیا کرو ان چیزوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.